السلام علیکم دوستوں، وائٹ ایک ایسا کلر ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، چاہے یہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہی کیوں نہ ہو، جو انہیں ایک الگ ہی خوبصورت لک دیتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسی خوبصورت جانور دکھائیں گے جو اپنے وائٹ کلر کی وجہ سے خوبصورتی میں بے مثال ہیں، اور ایسے جانور تو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ وائٹ کلر میں بھی پائے جاتے ہیں اور اتنے زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ آرکٹک فاکس، یہ لومڑی زیادہ تر آرکٹک ٹینڈرا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 27 انچ تک ہوتی ہے اور اسے کھانے میں چھوٹے جانور، کیڑے مکوڑے اور بیر وغیرہ کھانا پسند ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں اس کا کلر چاکلیٹ براؤن ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے، جو اسے برفانی علاقوں میں رہنے کے قابل بناتا ہے۔ آرکٹک لومڑی آرکٹک کے مشہور جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کا کمپیکٹ جسم اور چھوٹے کان اسے تقریباً بلی کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور جب یہ آرام کرتی ہے تو یہ اپنی دم اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیتی ہے اور جسم کی حرارت کو بچانے کے لیے اپنی ٹانگیں اپنے جسم کے نیچے ٹکرا لیتی ہے۔ اور اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو اس کا وزن 9.5 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، اور یہ لومڑی کافی زیادہ چلاک اور تیز بھی ہوتی ہے۔ سنووی اول، اس منفرد پرندے کا شمار دنیا کے سب سے بڑے الوؤں میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں یلو کلر کی ہوتی ہیں اور اس کے وائٹ سکن کے اوپر بلیک کلر کے ڈاٹ بنے ہوتے ہیں جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور ان کا سائز 25 سے 28 انچ تک ہوتا ہے، اور انہیں کھانے میں چھوٹے پرندے اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں وغیرہ کھانا پسند ہوتی ہیں۔ اور اس کا یہی وائٹ کلر اسے شکار کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جو برفانی علاقوں میں برف کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور لوگ ان کے وائٹ کلر کی وجہ سے ان کا شکار بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل خطرے میں بھی ہے۔ آرکٹک وولف، اس بھیڑیے کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے جو لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور اگر آپ اس خوبصورت بھیڑیے کو پالنے کا سوچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بھیڑیے کے انسانوں پر اٹیک کرنے کے کچھ کیسز بھی درج ہو چکے ہیں، جس وجہ سے یہ انسانوں کے لیے خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیا کینیڈا میں زیادہ تر ہائی آرکٹک ٹینڈرا میں پایا جاتا ہے، جو وہاں پر موجود خرگوش کا شکار کر کے انہیں کھاتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور اس کا رنگ مکمل طور پر وائٹ ہوتا ہے جو اسے شکار کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، اور یہ سائز میں 25 سے 31 انچ تک ہو سکتے ہیں۔ وائٹ ٹائیگر، یہ ٹائیگر ایشیا کے جنگل والے حصوں میں پایا جاتا ہے، اور انہیں کھانے میں مختلف قسم کے جانور جن میں سے سور، پرندے اور ہرن وغیرہ کھانا پسند ہوتے ہیں۔ اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ وائٹ ہوتا ہے، اور ان کی آنکھیں بلو کلر کی ہوتی ہیں، اور ان کی سکن کے اوپر بلیک کلر کی لائنز بنی ہوتی ہیں جو اسے کافی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں۔ اس ٹائیگر کو بیلچر ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے، اور اس ٹائیگر کو پکڑ کر لوگ قید میں بھی رکھتے ہیں تاکہ اس کی نسل کو بڑھایا جا سکے، اور یہ سائز میں 9 سے 12 فٹ تک بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا وزن 306 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ جن آبادی میں پیدا ہوتے ہیں ان میں ان کا کلر کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ پائن وائٹ بٹر فلائی، شمالی کیلیفورنیا کے ساحلی حصوں میں زیادہ تر پائن اور ڈگلس فر کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں، جس کے پروں کی لمبائی تقریباً 2 انچ تک ہوتی ہے۔ اسے کھانے میں پھل اور پھول وغیرہ پسند ہوتے ہیں۔ وائٹ کلر میں تو اور بھی تتلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے وائٹ کلر کے پروں کے اوپر بلیک کلر کے نشان ہوتے ہیں جو اسے کافی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں، اور اس تتلی کو پکڑنا بھی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا کہ یہ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ اپنے جنس کے دوسرے ممبروں سے کافی ملتی جلتی ہوتی ہے۔ پولر بیئر، اس ریچھ کا قد 7.5 فٹ اور وزن 725 کلو گرام تک ہوتا ہے، جس کی پوری باڈی وائٹ کلر میں ہوتی ہے، اور ان کی کھال کے نیچے کالی جلد ہوتی ہے جو سورج کی حرارت کو جذب کرنے اور اسے پکڑنے کے لیے بہترین ہے، جو انڈے اور چھوٹے موٹے جانور وغیرہ کھاتے ہیں۔ یہ ریچھ آرکٹک کے سب سے بڑے شکاری جانور بھی ہیں، جو پانی میں تیرنے میں بھی کافی زیادہ ماہر ہوتے ہیں، اور یہ پانی میں بھی لمبی دوری طے کر سکتے ہیں، جن کا تیرنے میں ریکارڈ 220 میل تھا۔ ماؤنٹین گوٹ، یہ ہرن اور بکری دونوں کی طرح نظر آتی ہے، اور اسے کھانے میں مختلف قسم کے پودے وغیرہ پسند ہوتے ہیں۔ اس کے گھنے بال وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جو پھولے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر مغربی شمالی امریکہ کے پہاڑی علاقوں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ وولی ایفٹ، یہ عجیب چھوٹے کیڑے جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاؤڈر یا اون میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ کوٹنگ سفید موم ہے جو فلمنٹس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھولا ہوا نظر آتا ہے، جو شمالی نفس کے
یہ زیادہ تر حصوں میں پایا جاتا ہے، وہ سائز میں 0.8 انچ تک بڑھ سکتے ہیں اور یہ اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ پودوں کو زیادہ تر نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن کافی حد تک خراب بھی کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ پودوں سے ان کا رس نکال کر پیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی اسی وائٹ کلر کی وجہ سے کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ وائٹ ٹرن یہ پرندہ دنیا بھر کے ساحل سمندر کے پاس پایا جاتا ہے، جو سائز میں 11 سے 13 انچ تک بڑھ سکتے ہیں اور انہیں کھانے میں زیادہ تر چھوٹی مچھلیاں پسند ہوتی ہیں۔ حیرت انگیز ٹرن کا جسم پتلا تمام سفید ہے اور اس کی چونچ ایک خوبصورت اور محفوظ نیلی سیاہ ہے، یہاں تک کہ بہت کم عمر پرندے بھی سفید اور پھڑپھڑاتے نظر آتے ہیں اور پھر بھی ان کی چونچ ایک ہی سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ جادوئی نظر آنے والے اس پرندے کو بعض اوقات پری ٹرن بھی کہا جاتا ہے، اسے اینجل ٹرن، وائٹ نوڈی یا مانو او کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ سال 2007 میں اسے ہونولولو ہوائی کا سرکاری پرندہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ وائٹ پارک کیٹل یہ نسل برطانیہ میں تیار ہوئی جہاں یہ اس وقت سب سے زیادہ عام ہے۔ تاریخی طور پر یہ انتہائی مفید رہا ہے کیونکہ اسے دودھ، گوشت اور مسودے کے استعمال کے لیے پالا اور رکھا گیا تھا۔ برطانیہ میں وائٹ پارک کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے افزائش نسل کا ایک پروگرام قائم کیا گیا ہے۔ اس بیل کا وزن تقریباً 1800 سے 2200 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ اسے کھانے میں پودے اور گھاس وغیرہ پسند ہوتا ہے اور اس اقسام کے جانور دوسرے جانوروں سے کافی زیادہ مختلف بھی ہوتے ہیں اور اس کا رنگ پوائنٹڈ ہوتا ہے جس کے جسم پر پوائنٹ سیاہ یا سرخ ہوتے ہیں۔ کیٹل ایگریٹ یہ پرندہ دنیا کے کئی علاقوں میں مویشیوں کے قریب رہائش گاہوں میں پایا جا سکتا ہے، اسے پرتگال، اسپین اور افریقہ کی کچھ علاقے میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ سائز میں 18 سے 22 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور انہیں کھانے میں چھوٹے جانور، کیڑے مکوڑے اور کبھی کبھار تو انجیر بھی کھاتے ہیں۔ یہ خوبصورت سا پرندہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے جس کی چونچ پنک اور پیٹ والا حصہ ڈارک براؤن کلر میں ہوتا ہے جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ دلدلی علاقوں والی جگہوں پر بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ مووی ایگریٹ یہ برڈ مشرقی ریاستیں متحدہ کے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں کے مقامی جگہوں پر پایا جاتا ہے، جو سائز میں 22 سے 26 انچ تک ہو سکتے ہیں۔ اسے کھانے میں مچھلیاں، کیڑے اور چھوٹے رینگنے والے جانور وغیرہ پسند ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے نازک پرندے میں بھی دوسرے ایگریٹس کے مقابلے میں دلکش رنگ ہوتے ہیں۔ اس کا پورا جسم چمکدار سفید ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیں اور چونچ کالی ہیں اور اس کے پاؤں چمکدار پیلے رنگ کے ہیں اور اس کی چونچ کا اوپری حصہ بھی پیلا ہے۔ اس پرندے کے پر کافی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا زیادہ تر شکار ہونے کی وجہ سے ان کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ پھر اس کے شکار پر پابندی لگا دی گئی اور اب یہ جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ میں اس کو پالا جا رہا ہے تاکہ اس کی آبادی کو بڑھایا جا سکے۔ آرٹک ہیئر یہ جانور آرٹک ٹینڈرا اور آس پاس کے علاقوں میں پایا جا سکتا ہے، جو سائز میں 17 سے 28 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور اسے کھانے میں زیادہ تر لکڑی وغیرہ پودے پسند ہوتے ہیں، لیکن طویل گرمی والے علاقوں میں خرگوش گرم مہینوں میں بھورے اور سرد مہینوں میں سفید ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آرکٹک خرگوش ایک سبزی خور ہے لیکن یہ کبھی کبھار جانوروں کے مردے کو بھی کھاتے ہیں۔ اسے مچھلی اور مردے کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ چونکہ یہ ایسے منجمد علاقوں میں رہتے ہیں اس لیے پانی حاصل کرنے کے لیے یہ برف کھاتے ہیں۔ چونکہ اس کی رہائش گاہ میں زیادہ خوراک دستیاب نہیں ہے اس لیے اس میں میٹابولکس ریٹ کم ہے جو اسے توانائی بچانے کی طاقت دیتے ہیں۔ وائٹ یاک یہ ہمالیہ کے پورے علاقے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، جو وزن میں 1290 پاؤنڈ تک ہو سکتے ہیں اور اسے کھانے میں گھاس اور مختلف قسم کے پودے وغیرہ پسند ہوتے ہیں۔ یاک سرد ماحول میں بہت اچھی طرح سے ڈل جاتے ہیں، جو انہیں برفیلے پہاڑوں میں کام کرنے والے بہترین جانور بناتے ہیں، اور ان کا دل اور پھیپھڑے عام مویشیوں سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ خون میں آکسیجن پہنچانے کے لیے بہت بہترین طریقے سے لیس ہوتے ہیں۔ ان میں تقریباً کوئی کام کرنے والے پسینے کے خردود نہیں ہوتے، جو ذیلی چربی کی ایک بہت موٹی تہ بھی ہوتی ہے۔ بلیک اسپاٹڈ پفر یہ فش بحر احمر کے علاوہ ہند اور بحر کاہل کے پانی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جو کئی سارے کلروں میں آتی ہیں، لیکن یہ وائٹ کلر میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس پیاری سی مچھلی میں ڈیٹروڈوٹاکسن نامی ایک مہلک زہر ہوتا ہے جو اسے شکاری سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
لیکن اسے اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک اور مفاقیت بھی ہے۔ دیگر پفر فش کی طرح یہ ممکنہ شکاریوں کو ڈرانے کے لیے ہوا یا پانی سے خود کو پھلا سکتی ہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔